کہ قرآن کریم کامیابی کس کو کہتا ہے۔ کبھی آپ یہ ایک مشق کر لینا کہ قرآن کریم کی آیات میں فوز کا لفظ لکھ کے اس کو سرچ کر لیں۔ آج کل تو ایسے سافٹ ویئرز ہیں، تو آپ فوز لکھیں، اس کو پورے قرآن پاک میں سرچ کریں، آپ کے سامنے ساری آیات آ جائیں گی جن میں فوز کا ذکر ہے، فاز یا فوز، جن میں کامیابی کا ذکر ہے۔ آپ ان تمام آیات کے مفہوم کو جمع کر لیں، آپ کے سامنے قرآن کریم کا تصور کامیابی آ جائے گا کہ قرآن کریم کس کو کامیابی کہتا ہے۔ پھر اس کو اپنے سامنے رکھ کر ذرا غور و فکر کریں کہ قرآن کریم تو اس کو کامیابی کہہ رہا ہے اور میں کس کو کامیابی کہتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو بس کامیابی یہی ہے کہ بچہ ایف ایس سی میں پوزیشن لے لے، یا میٹرک میں پوزیشن لے لے، یا گولڈ میڈل لے لے، یا بچے کے لیے میں کوئی بڑی تعمیر کر جاؤں، کوئی ایک امپائر کھڑی کر جاؤں۔ یہ بھی کامیابی ہے، لیکن یہ بہت چھوٹی کامیابی، دنیا کی کامیابی۔ قرآن کریم تو ایک مومن کی نگاہ بہت وسیع کرنا چاہتا ہے کہ یہ دنیا تو بڑی محدود ہے، یہ تو آج ہے تو کل نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی، اور ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والی کامیابی تو آخرت کی کامیابی۔ تو ہم جیسے کمزور لوگوں کے لیے دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، ہم دنیا میں بھی آسائش کے طلبگار ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آسائش کے پیچھے لگ کر انسان آخرت کی آسائش کو بھول جائے۔